آپ نے اللہ پاک بیان فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ محنت کرے گا، محنت سے اس کو چارہ نہیں، آدمی کو اللہ کی طرف جانا ہے، اس محنت کو لے کر آدمی اللہ کے پاس جانے والا ہے۔ اب یہ محنت جو ہے یا تو اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دلانے والی ہے، اور یا یہ محنت اس کو اس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دلانے والی۔ تو حق تعالی شان ہو اس بات کی طرح متوجہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ مت سمجھو کہ تم خالی رہو گے، خالی رہنے والا آدمی بھی خالی نہیں رہتا، جاب لیس بھی خالی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی زبان میں محنت سے مراد ہے آدمی کے جسم کا فنکشن، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا آنا جانا، کھانا پینا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو بندے کو کرنا ہی کرنا ہے، جو آدمی کچھ نہیں کرتا سوتا رہتا ہے اس کو بھی یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بندے کا جو عمل ہوتا ہے وہی قدح ہے اس کی۔ فرمایا کہ تم اس قدح کو لے کر اللہ کے پاس جاتے ہو، ہر ایک کو جانا ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی اللہ سے ملے گا تو یا تو اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، جو کہ علامت ہے اچھے انجام کی، ایسے آدمی کا حساب آسان لیا جائے گا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور یہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب یسیر کا مطلب بتایا ہے عرض الحساب، صرف کسی پر حساب کو پیش کر دینا کہ دیکھو تمہارا یہ حساب ہے تم دیکھ لو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی بات کے بارے میں قریدا کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں نہیں ہوا، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ من نوقش ہلکا، حدیث میں ہے، جس کو قریدا گیا، سوال جواب شروع کیا گیا جس کے ساتھ، وہ گیا کام سے، کیونکہ کون زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دے گا۔ تو اس لیے آسان حساب اس کا ہوگا کہ جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے تو اس کے لیے یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ اب اس کو قریدنا نہیں ہے، بس اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی اپنا حساب تم دیکھ لو، اسی میں وہ پانی پانی ہو جائے گا شرمندگی سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے بقیہ سب معاف کر دیا ہے تمہارے واسطے، تم جاؤ۔ اور جس آدمی کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے، اس وہ محنت جو اس نے کی ہے وہی اس کا نام عمل ہے، وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہ بائیں ہاتھ میں جو ملے گا تو پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا۔ فاما من اوتی کتابہ وراء ظہری، اور حدیث شریف میں یہ سمجھایا گیا کہ پیٹھ کے پیچھے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آدمی کا ہاتھ پیٹ میں سے گھسا کے پیٹھ کی طرف کھینچ لیا جائے گا۔ جیسے بکرا کاٹتے ہیں تو اس میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتے ہیں نا، ادھر سے ادھر لٹکانے کے واسطے، تو ہاتھ ڈال کے جب پیٹھ کے پیچھے اس کا ہاتھ نکالا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، تو یہ سچویشن خود بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کتنا سختی کا معاملہ ہونے والا ہے اور اس کا انجام کتنا برا ہے۔ فرمایا کہ اس محنت کو لے کر اگر کوئی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا نام عمل، وہ موت کو پکارے گا، وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے، لیکن موت تو آئے گی نہیں اور جہنم میں داخل ہوگا۔ ایسا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں دنیا میں بڑا خوش تھا۔ اس اوپر کی آیت میں یہ مضمون ہے کہ یہ دنیا میں تو وہ گھر والوں میں اتنا خوش نہیں تھا، لیکن وہاں اپنے گھر والوں میں وہ خوش خوش واپس جائے گا، جس کے نام عمل دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ملیں گے۔ بائیں ہاتھ والے کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری جو محنت کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے یہ اس وجہ سے تھی کہ گھر میں خوش رہنے کا مزاج تھا، کامیابی آخرت کی ہو رہی نہیں ہو رہی، اعمال ہو رہے نہیں ہو رہے، بس گھر میں سیٹل ہے، بیوی بچوں میں مگن ہے، اس کو اللہ فرما رہے انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر میں خوش رہا کرتا تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا نہیں ہے، دھیان میں نہیں تھا، حالانکہ اس کا رب تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں شفق کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور رات کی قسم کھا کے اور اس کو ڈھانکنے والی چیز کی، اور چاند کی قسم کھا کے جب وہ چھا جائے، کہ تم لوگ ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچائے جاؤ گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے ساتھ یعنی تم کو اوائڈ کر دیا جائے، یا تم کسی طریقے سے اپنے آپ کو اوائڈ کر لو، یا جناب والا غائب ہو جاؤ، نہیں۔ لترکبن طبقا عن طبق، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں، دنیا میں آئے، دنیا سے موت میں، موت سے برزخ میں، برزخ سے حشر میں، حشر سے پھر اس کے بعد یا جنت میں یا جہنم میں، اس طریقے سے تم کو ضرور پہنچایا جانے والا ہے۔ لہذا ہر آدمی کو اپنے عمل کے بارے میں اس انداز سے سوچنا ہے کہ بھئی میرا جو بھی عمل ہوگا
یہ ایک محنت ہے جو میں لے کے اللہ کے پاس جاؤں گا، تو میں اللہ کے پاس جب جاؤں تو یہ محنت مجھے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دلائے گی یا بائیں ہاتھ میں نام اعمال دلائے گی؟ ایک اور جگہ سے سناتا ہوں تھوڑا سا. یہ جو والعادیات ہے، والعادیات یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ایک بڑا عجیب و غریب سبق دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑوں کا بیان کر رہے ہیں. قسم ہے ہانپنے والے گھوڑوں کی اور چنگاری مار کے چنگاری اڑانے والے گھوڑوں کی. جب ٹاپ مارتا ہے گھوڑا بھاگتا ہے، اس کی ٹاپ سخت زمین پہ جاتی ہے، اس کے پیر، تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کیونکہ اس کے نیچے بھی نال ہوتا ہے، پتھر سے لگتے ہیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے. پھر وہ صبح کے وقت میں ایک دم ہلہ بول دینے کی جو ان کی عادت ہوتی ہے، جب دشمن کے پاس لے کے جاتے ہیں تو صبح صبح کے وقت میں وہ جو ہے مغیرات ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے وہ غبار اڑا دیتے ہیں. تو قسم ہے ان کے غبار اڑانے کی، قسم ہے ان کے صبح کے وقت میں لوٹ مارنے کی، قسم ہے ان کے چنگاریاں اڑانے کی، اور قسم ہے ان کے ہانپنے کی، ہانپتے ہوئے بھاگنے کی. پھر وہ دشمن کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ دشمن تیر مارے گا، تلوار مارے گا، پتھر مارے گا، کیا کرے گا. اپنے مالک نے جیسے اس کو دوڑا دیا وہ دوڑ جائے گا، وہ بھی صبح کے وقت میں، وہ بھی مغیرات میں، اور پھر بہادری کے ساتھ میں، چھپ چھپا کے، دبے پیر میں نہیں ہے. فالموریات قدحا کا مطلب دبے پیر نہیں بلکہ سینہ تان کے، ٹاپے مارتے ہوئے. مگر انسان اپنے رب کے ساتھ بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ گھوڑا جو ہے کتنا وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا. ایک انسان اپنے مالک کے لیے گھوڑے سے بھی گیا. یہ ہے سبق اس میں دینے کا. یعنی گھوڑوں کی جو قسم کھائی گئی وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ گھوڑا اس کو، جب کوئی آدمی گھوڑے کا مالک ہوتا ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے، دانے ڈالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، وہ وفادار ہوتا ہے. اور اس وفاداری کے اندر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. اس وفاداری کے اندر وہ سونا نہیں جانتا، ہر وقت مستعد رہتا ہے. اگر اس کو سونا بھی ہوگا تو بس کھڑے کھڑے تھوڑا سا پیر اٹھا کے تھوڑی سی نیند لے لے گا. گھوڑے کو سونے کی مکمل سونے کی عادت نہیں ہوتی. کیا پتہ اس کا مالک کب اس کو چاہے. اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دن میں رات میں کب اس کا مالک اس سے خدمت لے، اس کو کچھ پتہ. اس وجہ سے وہ ہمیشہ مستعد رہتا ہے. اور جیسے اس کو چابک لگاتا ہے اس کا مالک تو اس کو آپ دشمن میں گھسا دو، کہیں بھی گھسا دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھوڑے سے ہی سبق لے لو کہ گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ کیسا ہے. تم کو اپنے مالک کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کتنے مستعد ہونا چاہیے، کتنے چاق و چوبند ہونا چاہیے، کتنے جری ہونا چاہیے، کتنے بہادر ہونا چاہیے، کتنے نڈر ہونا چاہیے، اور کتنے وفادار ہونا چاہیے اپنے مالک کے ساتھ. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے ساتھ بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے. یعنی اس کا ضمیر خود کافی ہے یہ بات کہنے کے لیے کہ واقعتاً وہ اپنے مالک کے ساتھ گھوڑے جیسا سلوک بھی نہیں کر سک رہا. حالانکہ گھوڑے کا مالک تو صرف اس کا خریدار ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے. لیکن انسان کا جو مالک ہے وہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، حاکم ہے، اور جناب والا وہ اس کا محسن ہے، سب کچھ ہے. اس کے بعد یہ گواہ ہے انسان اس بات پر، مگر ناشکری کرتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، پھر وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے. خیر کی تفسیر یہاں مفسرین مال سے کرتے ہیں، تو میں مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے. اس مال کی محبت میں بھول جاتا ہے بس کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے راضی ہو رہے ہیں، کس سے ناراض ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک بات نصیحت کے طور پر فرما رہے ہیں، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. کیا نہیں جانتے اس بات کو کہ جب قبر سے نکالے جاؤ گے، ہر انسان کو قبر سے نکالا جائے گا. جس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اس کو قبر سے نکالا جائے گا، جس کو قبر میں نہیں ڈالا جاتا جہاں ڈالا گیا وہاں سے نکالا جائے گا اس کو. مطلب برزخ سے تو بہرحال ہر ایک کو اٹھایا جائے گا. میں کیا نہیں جانتے اس بات کو کہ جب قبر سے نکالا جائے گا تو سینے میں جو ہے وہ نکالا جائے گا. وحصل ما فی الصدور، سینے کے اندر کیا ہے، کس کی محبت ہے، سینے میں کیا ہے، کس پر ایمان ہے، کس پر بھروسہ ہے، کس سے تعلق ہے، کس کے ساتھ محبت ہے، کس کے لیے جانثاری کا جذبہ ہے، یہ نکالا. یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ دل میں کیا ہے.
سب سے پہلے یہی کام ہونے والا ہے کسی بھی انسان کو زمین سے نکالنے کے بعد میں کہ اس کے سینے میں جو ہے وہ نکالو. اور وہ قیامت کا معاملہ دنیا سے بالکل الگ ہے. وہاں سینے کے ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں, ہمارا جو یقین ہے, ہمارا جو مزاج ہے, یہ سارا کا سارا یہاں جو ہے نکالا نہیں جا سکتا, لیکن وہاں نکالا جا سکے گا. وہاں اعمال کی خصوصیت کچھ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ چیزوں کی شکل میں ہوں گی, ان کی شکلیں ہوں گی, ان کی شباہتیں ہوں گی, ان کی صورتیں ہوں گی. تو اس لیے فرما رہے اللہ پاک وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, جو سینوں میں ہے وہ نکالا جائے گا. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح خبر رکھتا ہے, ہر ایک کے بارے میں پورا معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اسی لیے سب سے اہم بات ایمان کی ہوتی ہے کہ دل میں اپنے ایمان بنایا جائے. اللہ کے رسول کی محبت کی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ رسول کی محبت بسائی جائے, دنیا کی محبت نکالی جائے, جاہ کی محبت نکالی جائے. اور جو گندی صفات ہے, حرص ہے, طمع ہے, لالچ ہے, بے حیائی ہے, بزدلی ہے, بخالت ہے, یہ دل کے اندر نہ ہو, کیونکہ یہ دل میں جگہ بنا لیتی ہیں چیزیں. جب آدمی اس پر چلتا ہے تو جب نکالا جائے گا تو ظاہر ہے کہ بے ایمانی کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں نکل کے آ جائیں گی. ایمان ہوگا تو اس کے ایمان کے ساتھ ایمان کی صفات نکل کر آئیں گی. اس لیے اصل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید دل میں ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں ہو, اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہو, اور جن صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بس وہ صفات دل میں ہو, اور جن صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان صفات سے اپنے کو آدمی محفوظ رکھے, دور رکھنے کی کوشش کرے. یہ خاص سبق ہے جو سورہ عادیات میں دیا گیا ہے. اب تعالیٰ شان ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ان بچوں کے قرآن پاک مکمل کرنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ان کا قرآن پاک پکا فرما دیجیے. اے اللہ ان کے سارے پارے پکے فرما دیجیے, اور ہمیشہ پابندی کے ساتھ ان کو قرآن پاک سنانے کی سعادت نصیب فرمائیے, اور اس قرآن پاک کا علم سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائیے, اس قرآن پاک پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے, اس قرآن پاک کی تبلیغ کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے فضل و کرم سے ان کے اعمال میں حصہ دے دیجیے. اے اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائیے, ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پورے مسلمانوں کو معاف کر دیجیے, پورے مسلمانوں پر رحم کا اے اللہ فیصلہ فرما دیجیے, پورے مسلمانوں پر فضل کا فیصلہ فرما دیجیے, محبت کی نظر ان پر ڈال دیجیے. یا اللہ ناراضگی کی نظر ان سے ہٹا لیجیے. بہت غلطیاں کرتے ہیں, بہت کوتا ہے مولا ہم سب کے ساتھ, لیکن آپ بڑے مہربان ہیں, آپ بڑے فضل فرمانے والے ہیں, آپ معافی کو پسند کرتے ہیں, عفو آپ کی صفت ہے, اور مانگنے والے سے آپ خوش ہوتے ہیں. پروردگار اپنے کرم سے ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دیجیے, درگزر فرما دیجیے, ہماری بےہودگیوں کو معاف فرما دیجیے, بدتمیزیوں کو معاف فرما دیجیے. رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, خلوت میں, جلوت میں, جان میں, مال میں, جہاں جہاں ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں پروردگار نفس و شیطان کے بہکاوے سے ہوتی ہیں, کوئی آپ سے سرکشی کرنے کے لیے اور کوئی آپ کے مقابلے میں بڑاپن جتانے کے لیے نہیں ہوتی, بس کمزوری میں ہو جاتی ہے. پروردگار اپنے کرم سے ہم تمام کو معاف فرما دیجیے, ہمارے گھر میں بھی سب کو معاف فرما دیجیے, خواتین کو بھی معاف فرما دیجیے. اے مولا کریم دنیاوی جو حاجتیں ہماری ہیں ان سب کو اپنے کرم سے پوری فرما دیجیے. بالخصوص اس مجلس میں جتنے بھائی موجود ہیں, یا اللہ ان تمام کی حاجتوں کا تکفل فرمائیے, پریشانیوں کو دور فرمائیے, بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے, قرضوں کو ادا فرما دیجیے, اور جس طرح کی جو الجھن کسی کے ساتھ میں ہو یا اللہ اس کو دور فرما دیجیے. گھروں میں پیار محبت کی فضا کو زندہ فرما دیجیے. اے اللہ گھروں کے اجڑنے سے, برباد ہو جانے سے, رشتوں کے ٹوٹ جانے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ شادیوں کو نبھا لیجیے, اے اللہ رشتوں کو نبھا دیجیے, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اولاد کو ماں باپ کی سننے والا بنا دیجیے, ماں باپ کو اولاد پر شفقت کرنے والا اور ان کے حق میں صحیح سوچ اور صحیح فیصلہ کرنے والا بنا دیجیے. ان کی تعلیم و تربیت کا بہتر نظام اپنے فضل و کرم سے وجود میں لا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو دین کی محنت کرنے والا بنائیے, ہم سب کو آپ کے سچے وفادار بندوں میں سے بنا دیجیے. ہم سب کو اے اللہ آپ کی محبت کرنے والا, آپ سے محبت کرنے والا بنا دیجیے, اور آپ کے دین کے لیے مستعد رہنے والا, چوکس رہنے والا, اور نڈر اور جری رہنے والا, اور اے اللہ آپ کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے بلا کسی خوف و خطر کے اندیشے کے اے مولا کریم آگے بڑھنے والا ہم کو اپنے کرم سے بنا دیجیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.